پہلی بات تو یہ آپ سے عرض کرنی تھی. اور دوسری بات جو کہ ایک بہت اہم موضوع آج کل چلا ہوا ہے کہ سہیل احمد عزیزی یہ ایک نامور کامیڈین ہیں، اسٹیج فنکار ہیں. اگرچہ چونکہ سوشل میڈیا کے اندر ان کے مختلف کلپ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اور میرا چونکہ تعلق بھی صحافت سے ہے، میڈیا سے ہے، تو ہم سہیل احمد صاحب کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ایک بہت ڈیسنٹ انسان ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے بہت جینیس ان کو بنایا ہے اور بہت شستہ قسم کی، بہت سنجیدہ قسم کی مزاح کرتے ہیں. آپ کہیں گے یار مزاح میں کیا سنجیدگی، لیکن نہیں، ہوتا ہے، مزاح میں بھی سنجیدگی ہوتی ہے. تو انتہائی مہذب انسان ہیں، بہت نستعلیق انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. اسٹیج ڈراموں میں جو خرافات، بے حیائی، مجرے ڈانس اور زمانی قسم کے کلمات اور ڈائلاگ کہے جاتے تھے، سہیل احمد صاحب نے اس کی بڑی اصلاح کی اور اس کے بڑے مخالف ہیں. خصوصاً انڈسٹری کے اندر بھی وہ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ ہم شریعت کے اعتبار سے تو یہ بھی جائز نہیں ہے ڈرامے اور فلمیں، لیکن بہرحال وہ ایک اچھے انسان ہیں. ان کے جو ہے دادا بھی ایک بہت بڑے نانا غالباً بہت بڑے پنجابی کے شاعر تھے اور اکثر وہ بڑے ان کے بہت فکر انگیز جملے وائرل ہوتے رہتے ہیں. تو یوتھیوں نے کیا کیا، چونکہ کچھ دنوں پہلے سہیل احمد صاحب کے اکاؤنٹ سے ان کے مہاتما عمران خان کے خلاف ایک کمنٹ آیا تھا، ایک بظاہر بے ضرر سا کمنٹ تھا، لیکن یوتھیوں نے اس کے خلاف بڑی مہم چلائی، بڑی گالیاں دی، غلیظ ترین، ماں بہن کی، باپ بیٹی کی، ہر قسم کی گالیاں ان کو دی گئیں، ان کی ٹرولنگ کی گئی، ہر جگہ ان کو جو ہے ذلیل کیا گیا، خوار کیا گیا. تو اب ہوا یہ کہ سہیل احمد صاحب کا ایک کلپ یہ صدیق جان جیسے یوٹیوبر نے، جو کہ عمران خان کا ماؤتھ پیس ہے اور عمران خان کی محبت میں پاگل ہوا ہے، شکل اس کی ایسی ہے کہ جیسے ایسی لاش کی ہو جس کو زیادتی کے بعد کسی نے قتل کر دیا ہو. تو اس بے حیا انسان نے سہیل احمد کا ایک کلپ کاٹا اور اس کلپ میں سے بظاہر یہ تاثر نکلتا ہے، ایک چھوٹا سا کلپ یعنی جو ادھورا ہے اور محرف ہے، کہ بھئی سہیل احمد حضرت حسین کو اور حضرت یزید کو ایک جیسا بتا رہے ہیں. حالانکہ اگر اس ویڈیو کو مکمل دیکھا جائے، اس کو سنا جائے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ سہیل احمد صاحب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں. وہ نوجوانوں کو درس دے رہے ہیں کہ تمہیں حسین کا فلسفہ اپنانا چاہیے، تمہیں حسین کی طرح نیک کام کرنا چاہیے، جرت کا راستہ اپنانا چاہیے، ورنہ پاپولیرٹی کے پیچھے مت بھاگیں. یہ نہیں کہ پاپولیرٹی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آپ اپنے آپ کو بدنام کر دیں. تو وہ اس تناظر میں ایک موازنہ کر رہے تھے. اب ان کے خلاف یوتھیوں نے ایک بڑی عجیب مہم چلا لی اور کہا کہ دیکھو بھائی، انہوں نے معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، حضرت حسین کی توہین کر دی ہے. اب ان کے خلاف ان کے جتنے یوٹیوبر ہیں اور بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں یوتھیوں کے، صابر شاکر ہو گیا، صدیق جان ہو گیا، ان سب نے مہم چلانا شروع کی اور ہر جگہ سہیل احمد عزیزی کو بدنام کرنا شروع کیا. آخر اتنا دباؤ آیا سہیل صاحب پر کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے وضاحت بھی کی کہ میری بات کا آپ نے غلط مطلب نکالا ہے، میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا. لیکن بے حیاؤں کو کون سمجھائے، بدتمیزوں کو کون سمجھائے، بد کلاموں کو کون سمجھائے؟ یہ تو اپنے ماں باپ کے نہیں ہیں. یوتھ یہ تو اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ کی ولدیت میں کس کا نام لکھیں تو عمران خان کا نام لکھ دیں گے. ہیں اتنے بزدل کہ اڈیالہ میں جا کے اپنے لیڈر کو چھڑا بھی نہیں سکتے. ان کا لیڈر بیچارہ، اسے واش روم میں پانی بھی اس کے نہیں آ رہا، اس کو مری ہوئی مرغیاں کھلائی جا رہی ہیں، اس کو گندے گندے انجیکشن لگا رہے ہیں میجر صاحب، اس کو تو یہ چھڑانے جا نہیں سکتے. اس کے بارے میں صرف گیدڑ بھپکیاں سوشل میڈیا پر دیتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. کوئی شخص جو ان کے لیڈر کے متعلق ذرا برابر بھی کوئی بات کہہ دے، اس کی نہ ماں محفوظ ہے، نہ اس کی بہن محفوظ ہے، نہ اس کی بیوی محفوظ ہے، نہ اس کی بچیاں محفوظ ہیں، نہ اس کے ماں باپ محفوظ ہیں. دنیا جہان کی ہر گلیس سے گلیس ترین گالی اس کو دی جاتی ہے. پھر جب لوگ ان کو تان و تشنیع کا شکار بنا دے، پھر کہتے ہیں ہم تو بڑے معصوم ہیں، ہم تو بالکل اسی طرح کپتان کی طرح معصوم ہیں. تو میرے خیال سے سہیل صاحب نے جو ہے نا، اگر وہ تجزیہ یوں کرتے کہ یزید بھی اسی طرح مشہور ہے جس طرح کپتان مشہور ہے، تو پھر تجزیہ ٹھیک بیٹھ جاتا. کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ یزید جس طرح بدبخت تھا، اسی طرح یہ کپتان بھی بدبخت ہے. تو آج فرعون کا نام بھی لوگ جانتے ہیں، نمرود کا نام بھی لوگ جانتے ہیں، ابو جہل کا نام بھی لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کی شہرت بدنامی والی ہے. ہٹلر کیا کم مشہور ہے؟ ہٹلر بہت زیادہ مشہور ہے. تو اسی طرح کپتان بھی بہت زیادہ مشہور ہے. لیکن کپتان نے جو اسلام کو بگاڑا ہے، جو لوگوں کے اوپر ظلم کیے ہیں، جو جمہوری روایات کو یہاں اس نے خراب کیا، اسلامک ٹچ لگا کر نوجوانوں کو گمراہ کیا، دن رات اتنے جھوٹ بولے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ اگر ایک جھوٹ بولتے تھے تو بندہ مر جاتا تھا. پتہ نہیں ای جڑا کس چینل بڑے ہیں، یہ مردہ بھی نہیں ہے. تو ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ ایسا منحوس انسان کہ جو صبح و شام کپتان جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے اور اتنے اطمینان کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ، اتنے وہ کانفیڈنٹ کے ساتھ بولتا ہے کہ یوتھی بولتے ہیں واہ جی واہ، ساڈے مرشد نو ویکھو، مرشد دیاں ٹورا ویکھو،
ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ इंशाल्लाह कर चुके हैं, और अगे भी ਤੁਹਾਡਾ मुर्शिद इंशाल्लाह बाहर नहीं आना। इंशाल्लाह मुर्शिद का जनाजा ही बाहर निकलेगा, क्योंकि अडियाला मुर्शिद का मज़ार बन चुका है। तो मुर्शिद इंशाल्लाह बहुत लंबे अरसे तक इसी अडियाला के अंदर बन रहेंगे। यहीं तुम मुर्शिद के लिए दुआएं करोगे आके, यहीं पर मुर्शिद के लिए चिल्ला काटोगे, हर जुमरात को आकर यहाँ पर मुजरा करा करोगे। इंशाल्लाह मुर्शिद तुम्हारा बाहर नहीं आना, बस देख लेना। तो अजीज दोस्तों, बस ये चंद बातें आप हजरात के सामने करनी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको इन हरामियों के और इन बेगैरतों के शुरूर और फतन से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, हमारी भी हिफाजत